حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خاندان اور ساتھیوں کے ساتھ گہری محبت اور شفقت کا مظاہرہ فرماتے۔ آپ کو اپنی پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے بے پناہ محبت اور احترام تھا، جن کے گزر جانے کے بعد بھی ان کو یاد کرتے ان کے رشتہ داروں سے تعلقات برقرار رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تمام ازواج کے ساتھ نرم اور انصاف پسند تھے، ان کے ساتھ مہربانی اور انصاف سے پیش آتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک مرتبہ فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اپنے ہاتھ سے کوئی چیز نہیں ماری، نہ کسی عورت کو، نہ کسی غلام کو۔ صحیح مسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بچوں سے خاص طور پر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے بہت پیار کرتے تھے۔ جب وہ تشریف لاتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے، ان کی پیشانی چومتے اور انہیں اپنی نشست پہ بٹھاتے۔ اپنے نواسوں حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہم کے ساتھ کھیلتے، انہیں کندھوں پر اٹھاتے اور کھلے دل سے پیار کرتے۔ آپ نے فرمایا کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ بخاری و مسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ مہربانی کا سلوک کرتے تھے، ان کے مشوروں اور بھلائی کی قدر کرتے تھے، اکثر غریبوں اور بیماروں کی عیادت کرتے اور ان کے لیے دعا کرتے۔ آپ نے فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک تم ایمان نہ لے آؤ، اور تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ ایک دوسرے سے محبت نہ کر لو۔ مسلم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ انوکھے اور گہرے واقعات سے بھری پڑی ہیں، جنہوں نے نہ صرف ان کے زمانے کی تشکیل کی بلکہ آج بھی اربوں لوگوں کو متاثر کر رہی ہے۔ چند ایک منفرد پہلوؤں یہ ہے: یتیم تھے پھر بھی محفوظ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدائش سے پہلے اپنے والد 6 سال کی عمر میں اپنی والدہ اور کچھ ہی عرصے بعد دادا سے محروم ہو گئے۔ اس کے باوجود اپنے چچا ابو طالب کی دیکھ بھال میں پروان چڑھے اور ایک قابل احترام اور قابل اعتماد فرد کے طور پر تیار ہوئے جس نے صادق اور امین کا لقب حاصل کیا۔ غار حرا میں پہلی وحی۔ 40 سال کی عمر میں غار حرا میں اپنے پروردگار سے راز و نیاز کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرشتہ وحی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے پہلی وحی موصول ہوئی، جس سے آپ کی نبوت کا آغاز ہوا۔ عرب کی تبدیلی۔ صرف 23 سالوں میں انہوں نے ایک قبائلی پرتشدد معاشرے کو انصاف، ہمدردی اور توحید پر مبنی متحد مسلم امہ میں تبدیل فرمایا۔ یہ تبدیلی بے مثال تھی۔ رات کا سفر، اسراء اور معراج۔ سب سے زیادہ معجزاتی واقعات میں سے ایک یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی رات میں مکہ سے بیت المقدس کا سفر کیا اور پھر معراج پر گئے، جہاں پچھلے انبیاء کی امامت فرمائی، ان سے ملاقات فرمائی اور خداوند متعال سے روزانہ کی نماز کا حکم حاصل کیا۔ مدینہ میں اسلامی ریاست کا قیام۔ قریش کے ساتھ جنگی۔ 624 عیسوی میں قریش کے ساتھ پہلی جنگ میں مسلمانوں نے اپنی قلت کے باوجود اللہ کی مدد و نصرت سے فتح حاصل کی۔ 625 عیسوی میں قریش کے ساتھ دوسری جنگ میں مسلمانوں کو دھچکا لگا، کیونکہ اس جنگ میں مسلمانوں کی کثیر تعداد نے شہادت نوش فرمائی، جن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حمزہ بھی شہید ہوئے۔ 627 عیسوی میں قریش کے ساتھ تیسری جنگ، جسے جنگ احزاب یا خندق بھی کہتے ہیں، میں مدینہ کا کامیاب دفاع کیا گیا۔ صلح حدیبیہ۔ 628 عیسوی میں کفار مکہ کے ساتھ ایک ایسا امن معاہدہ طے پایا جو پہلے تو ناگوار معلوم ہوا، لیکن اس کی حکمت، صبر اور طویل المدتی ویژن کو ظاہر کرتے ہوئے ایک اسٹریٹجک موڑ بن گیا۔ فتح مکہ۔ 630 عیسوی میں برسوں کے ظلم و ستم کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتح بن کر مکہ واپس آئے تو بدلہ لینے کے بجائے اپنے دشمنوں کو معاف فرمایا۔ رحم دلی کے اس عملی مظاہرے کو دیکھتے ہوئے بہت سے دل اسلام کی جانب مائل ہوئے۔ اقتدار کے باوجود سادہ طرز زندگی۔ تیزی سے بڑھتی ہوئی سلطنت کے رہنما ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سادگی سے رہتے تھے، اکثر چٹائی پر سوتے، اپنے کپڑے خود ٹھیک کرتے اور گھر کے کاموں میں مدد کیا کرتے تھے۔